السلام علیکم دوستوں، آئیے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہمارا سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ سال بھر کے لیے، تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ دوستوں، تصور کریں کہ ہماری زمین کی سطح پر موجود ذرات جو سولر ونڈ یعنی شمسی ہوا بناتے ہیں، انہوں نے زمین کی طرف اپنی آخری پرواز شروع کر دی ہے، اور ابھی تک کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے 8 سے 9 منٹ بعد آسمان اچانک سیاہ ہو جاتا ہے اور پورے سیارے پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوستوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا، اس وقت آپ کے مقام پر آدھی رات کا گہرا اندھیرا ہو یا دوپہر کی چمکیلی دھوپ، آپ بآسانی اس فرق کو دیکھ سکیں گے۔ آسمان پر کالا اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے ستارے واضح طور پر دکھائی دینے لگیں گے، لیکن دوستوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے، تو چاند ہمیں بالکل نظر نہیں آئے گا۔ دوستوں، زمین کی سطح سے 1000 کلومیٹر دور موجود آئنوسفیئر سورج کی انرجی کو ابزارب کر کے آئنز بناتی ہے، اور ان آئنز کے ساتھ الیکٹرک چارج بھی موجود ہوتا ہے۔ تو دوستوں، سورج کے غائب ہونے کے چند لمحات بعد زمین کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ اور آئنوسفیئر میں ڈسٹربنس کی وجہ سے اس اندھیرے میں شمالی روشنیوں کے ظاہر ہونے کے امکان ہیں۔ دوستوں، یہ روشنیاں تب ظاہر ہوتی ہیں جب سورج کے الیکٹریکلی چارج پارٹیکلز زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستوں، فوٹوسینتھیسس ایک ایسا عمل ہے جس میں پودے سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مدد سے آکسیجن بناتے ہیں۔ دوستوں، سورج کے غائب ہونے کا سب سے خوفناک نتیجہ فوٹوسینتھیسس کے عمل کا مکمل بند ہونا ہے، جس کے نتیجے میں پودے اور سائنو بیکٹیریا آکسیجن پیدا نہیں کر سکیں گے، اور یہ سب جلد ہی ہر قسم کے جاندار کو مشکلات کی طرف دھکیل دے گا، اور 1 ہی گھنٹے کے بعد زمین پر گھبراہٹ اور گھٹن کا راج ہوگا۔ بجلی اور کمیونیکیشن کی بندش پورے سیارے پر پھیل جائے گی، ہر جگہ کا درجہ حرارت کئی ڈگری تک گر جائے گا، اور زمین کی سطح آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی، لیکن اندر سے زمین پھر بھی اپنے مولٹن کور کی وجہ سے گرم رہے گی، جو کہ زمین کے اندر موجود اس کا سب سے گرم حصہ ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، نہ سورج نکلا اور نہ ہی اس کے نکلنے کا کوئی امکان ہے۔ خوف و ہراس اور افراتفری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اتھارٹیز کا اس ساری صورتحال پر صفر کنٹرول ہے۔ انسان یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور بجلی اور پانی کی بندش سے کیسے نمٹا جائے۔ زمین کی سطح پر ٹمپریچر تقریباً +5 ڈگری سیلسیس سے +7 ڈگری سیلسیس کے درمیان گرتا جائے گا، اور دوستوں، پھر یہ مسلسل گرتا ہی جائے گا، اور پودے اور مائکرو آرگنزمز کی کچھ اقسام مرنا شروع ہو جائیں گی، لیکن سمندروں کے اندر رہنے والوں کو اس وقت تک کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی صورتحال میں 7 دن گزر جائیں گے اور زمین کا درجہ حرارت -17 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا، جو کہ تقریباً 1 ڈگری فارنہائٹ بنتا ہے۔ جن علاقوں میں زمین کی سطح اس کے اندر کی طرف پھٹی ہوئی ہوگی، وہ اب بھی گرم ہوں گے۔ زمین کی اس اندرونی گرمی اور مولٹن کور کا شکریہ کہ جن کی بدولت زمین کی یہ پھٹی ہوئی جگہ گرم ہوں گی۔ زیادہ تر پودے پہلے ہی سردی اور روشنی کی کمی کی وجہ سے مر چکے ہوں گے، اور سبزی خور اور گرمی سے محبت کرنے والے جانور بھی مرنے لگیں گے۔ سمندروں میں موجود آکسیجن پیدا کرنے والے فائٹو پلانکٹن نامی پودے بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور گہرے پانیوں میں رہنے والے جاندار سمندر کی سطح پر برف جمنے کی وجہ سے شدید متاثر ہوں گے۔ دوستوں، اس وقت تک سائنسدانوں اور دیگر افراد کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ رہائش گاہوں کو ان سب کے افیکٹ سے بچانے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ مزید 1 ماہ گزر جاتا ہے اور زمین مسلسل ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اب درجہ حرارت تقریباً -30 ڈگری سیلسیس ہو چکا ہے، جو کہ -22 ڈگری فارنہائٹ بنتا ہے، اور تقریباً پورا سیارہ اب برف سے ڈھک چکا ہے، اور عملی طور پر تمام پودے اور سائنو بیکٹیریا مر چکے ہیں۔ درختوں کی کچھ اقسام، خاص طور پر کونیفرز یعنی صنوبر کی قسم کا ایک پودا اب بھی زندہ ہوگا، لیکن دوستوں، روشنی کی کمی کی وجہ سے وہ آکسیجن پیدا نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت تک زمین پر موجود زیادہ تر جاندار مر چکے ہوں گے، سوائے مائکرو آرگنزمز یا بیکٹیریا کی کچھ اقسام کے، جو کہ معمول کے مطابق زندگی
گزار رہے ہوں گے، اور زمین پر زیادہ تر جاندار جو زندہ ہوں گے وہ یا تو پھٹی ہوئی زمین کے اندر سے نکلنے والی زمین کی گرمائش والے علاقوں میں یا سمندروں کے اندر موجود ہوں گے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر کی سطح پر برف کی تہ سمندر کی ٹھنڈک کو کم کرتی ہے۔ سمندروں کے ٹیکٹو فالٹس اور جیو تھرمل سورسز والے علاقوں میں بھی پانی کچھ حد تک گرم ہوگا، obviously جیو تھرمل سورسز کے قدرتی عمل کی وجہ سے۔ مزید 1 سال بعد اور زمین اور سمندروں کی سطح پر موٹی برف کی تہ چھا جائے گی۔ دوستوں، کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈیوڈ سٹیفنسن کے مطابق سورج کے غائب ہونے کے کچھ عرصہ بعد زمین کا درجہ حرارت -40 ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا، اور اس کے بعد زندگی صرف گہرے سمندروں میں پائی جائے گی، یا ہو سکتا ہے انسانوں کے کچھ گروہ آئس لینڈ یا جیو تھرمل سورسز والے علاقوں میں زندہ ہوں۔ پروفیسر ڈیوڈ سٹیفنسن کا ماننا ہے کہ زمین اسی طرح ہزاروں سالوں میں مزید ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہو جائے گی، یہاں تک کہ درجہ حرارت -160 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ لیکن دوستوں، یہاں پر ہمیں سورج کی چیزوں کو اپنے قریب جوڑے رکھنے کی قوت یعنی فورس آف گریوٹی کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا بالکل امکان نہیں ہے کہ سورج اپنی فورس آف اٹریکشن یا گریوٹی کو خود سے باہر نکال کر غائب ہوگا، اور جب سورج اپنی فورس آف گریوٹی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کے آربٹ میں موجود سفر کرتے سیارے بھی اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس طرح کی سچویشن میں سب سیارے آپس میں ٹکرائیں گے اور ان میں سے کچھ باہر خلا کی طرف بھٹک جائیں گے۔ اور دوستوں، اگر ہمارا سیارہ زمین خلا میں بھٹک گیا تو وہاں پر اس کا ٹکراؤ بڑے بڑے پتھر کے خلائی سیاروں سے ہوگا، یا ممکن ہے کہ وہاں پر بھٹکتے ہوئے ہمارے جیسے کسی اور سیارے سے بھی اس کا ٹکراؤ ہو جائے، یا کسی دن بلیک ہول کی فورس آف اٹریکشن بھی اس کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ہماری زمین اپنے لیے ایک نیا سورج تلاش کر لے۔ لیکن اب آخر میں دوستوں، ہمارے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ منظرنامہ محض ایک خیال ہے، اور سائنس کے مطابق ہمارے سیارے کا حقیقی مستقبل یہ ہے کہ چند ارب سالوں بعد سورج پھول کر ایک بہت ہی بڑا اور خوفناک سرخ گیند بن جائے گا، جو کہ مرکری اور وینس کو اپنے اندر سمو لے گا، اور مارس اور ہمارا سیارہ ارتھ کئی ہزار ڈگری تک گرم ہو جائیں گے۔ اور دوستوں، پھر 5 بلین سالوں بعد سورج اپنے کور کو اتار کر پھینک دے گا اور مکمل طور پر پھٹ جائے گا، اور نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے درمیان میں صرف اس کے اندر کا ٹھنڈا حصہ باقی رہ جائے گا۔ اور دوستوں، امید ہے کہ اس وقت تک انسان دوسرے محفوظ سیاروں اور ستاروں تک پرواز کر سکتے ہوں گے، لیکن یہ کسی اور دن کی کہانی ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی ہماری یہ پہیلی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔